ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر بسایا ہے، اور ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مہیا فرمائی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کسی کو زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے تو کسی کو اس کے مقابلے میں کچھ کم نعمتیں حاصل ہوئی ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، خوش نصیبوں میں اس کا شمار ہو، اس کی زندگی آسان ہو، پریشانیوں مصیبتوں سے وہ کم سے کم دوچار ہو، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو خوش نصیب بنانے کے لیے، خوش نصیبی کے حصول کے لیے، سعادت کے حصول کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. خوش نصیبی کی بہت ساری علامتیں ہیں اور خوش نصیبی کے حصول کے بہت سارے اسباب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم اسباب کی نشاندہی فرمائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ چاروں اسباب آدمی کو حاصل ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ دنیا کا انتہائی خوش نصیب انسان قرار پاتا ہے. دنیا کے اندر خوش نصیبی اس کے قدم بوس ہوگی. ہر آدمی کی خواہش ہوگی، چاہت ہوگی، دل میں ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ 4 اسباب کیا ہیں جن کو اختیار کر کے، اپنا کر کے آدمی خوش نصیب بن سکتا ہے. اس کی زندگی میں آسانیاں اور خوشحالی آ سکتی ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے اس کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں آخرت کی کامیابی و کامرانی، آخرت کے نجات و فلاح کا راستہ بتایا، اس کے اسباب اور ذرائع کی نشاندہی فرمائی، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر کس طرح سے ہم خوشحالی پا سکتے ہیں، کس طرح سے خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں، کس طرح سے خوش نصیبی کی چادر اوڑھ سکتے ہیں، اس کے اسباب و ذرائع بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں، اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیبی کے وہ 4
کون سے اسباب بیان کیے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم خوش نصیب بن سکتے ہیں، دنیا کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اربع من السعادہ، کی 4 باتیں خوش نصیبی کی ہے، سعادت کی ہے۔ 4 باتیں خوش نصیبی اور سعادت کی ہے۔ المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خوش نصیبی کے 4 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ 4 اسباب آپ نے بیان فرمائے، 4 ذرائع کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اربع من السعادہ، یہ 4 چیزیں خوش نصیبی کی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے بیان کیا کہ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں یہ ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی تمام نعمتوں میں، دنیا کی تمام چیزوں میں، فائدہ اٹھانے کی تمام اشیاء میں سب سے بہترین، سب سے اچھی المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، صالح بیوی ہے۔ کیوں؟ ایک نیک بیوی ہوگی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، بیوی نیک ہوگی تو شوہر کی فرما بردار ہوگی، بیوی نیک ہوگی تو شوہر کے خوشی اور غم کا خیال رکھے گی، بیوی نیک ہوگی تو شوہر کی خدمت کرے گی، بیوی نیک ہوگی تو شوہر کی دلجوئی کا خیال رکھے گی، بیوی نیک ہوگی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، بیوی نیک ہوگی تو اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے گی، بیوی نیک ہوگی تو شوہر کی عزت و آبرو کا خیال رکھے گی، بیوی نیک ہوگی تو شوہر کے ساتھ امانت دار ہوگی، کیونکہ وہ نیک ہے۔ جو بیوی نیک ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اللہ سے خوف کھانے والی ہوگی، دین کے راستے پر چلنے والی ہوگی، وہ اپنے شوہر کے لیے ہر طرح سے مفید ہوگی۔ اگر بیوی نیک نہیں ہے تو قدم قدم پر شوہر کے لیے پریشانیاں کھڑی کرے گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرے گی، شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی، شوہر کی خدمت گزاری نہیں کرے گی، شوہر کی امانت کا خیال نہیں رکھے گی، شوہر کے گھر و بار کی حفاظت نہیں کرے گی، بچوں کی صحیح پرورش اور کفالت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے بیوی کا نیک ہونا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ تو پہلے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعادت، خوش نصیبی کے 4 اسباب میں سے ایک اہم سبب نیک بیوی ہے۔ جس کو بیوی نیک مل گئی اسے خوش نصیبی کا ایک حصہ مل گیا، بلکہ خوش نصیبی کا ایک بڑا حصہ مل گیا۔ اس لیے بیوی کی تلاش جب شروع کرو، جب شادی کا پروگرام بناؤ، ارادے کرو، تو نیک لڑکی کا انتخاب کرو۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ لڑکیوں کے انتخاب کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو سب سے بعد میں دینداری دیکھتے ہیں، وہ بھی جو دیندار ہوتا ہے اس کا معاملہ ہے، جن کے اندر دینداری نہیں ہے ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی پہلی ترجیح
لڑکی کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک ایسی لڑکی جو خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن دیندار نہیں ہے، وہ زندگی میں قدم قدم پر اپنے شوہر کے لیے، شوہر کے گھر والوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتی رہتی ہے۔ اگر لڑکی خوبصورت نہ بھی ہو، دیندار ہو، اس کے سیرت کا حسن، اس کے اخلاق کا حسن، اس کے دین کا حسن تمہارے گھروں کو جگمگا دے گا۔ اس لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ المسکن الواسع، گھر کشادہ ہو، گھر کشادہ ہو۔ جتنے افراد رہنے والے ہیں، گھر میں جتنے افراد مکی ہیں، ان سب کے اعتبار سے گھر ایسا ہو کہ ان کے رہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے گھر کا محل وقوع ایسا ہو جہاں روشنی پہنچے، ہوا پہنچے۔ اگر کسی شخص کو ایسا گھر مل جاتا ہے، کوئی شخص ایسے گھر کا مالک ہے، تو وہ دنیا کے اندر خوش نصیب ہے، دنیا کے اندر خوش نصیب ہے وہ شخص۔ یہ دوسرا سبب ہے خوش نصیبی کا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی اجازت بھی ہے کہ آدمی جائز حدود میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک وسیع اور کشادہ گھر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، ایک وسیع اور کشادہ گھر بنانے کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وسیع اور کشادہ گھر بنانے کے لیے، لمبی چوڑی بلڈنگ بنانے کے لیے آدمی جائز اور ناجائز کی تمیز چھوڑ دے، بینکوں سے سود پر لون لے کر کے گھر بنائے، سود کے اندر ملوث ہو جائے، سودی لین دین کا گرفتار ہو جائے، ایسا جائز نہیں۔ جائز حدود میں رہ کر کے آدمی اگر ایک وسیع اور کشادہ گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس کشادہ اور وسیع گھر ہو، اس کے موافق حال گھر ہو۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے کہی کہ والجار الصالح، نیک اور صالح پڑوسی۔ ہماری زندگی میں پڑوسیوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ہمیں وہی ماحول ملتا ہے جو آس پاس ہوتا ہے، ہمارے بچوں پر وہی ماحول اثر انداز ہوتا ہے جو ہمارے گھر کے آس پاس کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں پڑوسی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب آدمی گھر بناتا ہے، گھر خریدتا ہے یا گھر کرائے پر لیتا ہے تو آس پاس دیکھ لے، آدمی جائزہ لے کہ اس کے پڑوسی کیسے ہیں، آس پاس رہنے والے لوگ کیسے ہیں، اخلاق مند ہیں یا نہیں، دیندار ہیں یا نہیں، مہذب ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ ایک برا پڑوسی پریشان بھی کر سکتا ہے، تکلیف بھی دے سکتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر کبھی کام بھی نہیں آئے گا۔ پھر اگر بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، تو اس کے بچوں کے اندر وہ اثرات پیدا ہوں گے، اور ان بچوں کے ذریعہ آپ کے بچوں کے اندر وہ اثرات آئیں گے۔ اس لیے آدمی جب گھر بنائے، گھر خریدے یا گھر کرائے پر لے تو آس پاس کا جائزہ لینا چاہیے، پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی کیسے ہیں۔ جہاں اچھے پڑوسی ملے وہاں گھر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی بات اللہ کے رسول نے کہا کہ والمرکب الحنی، یعنی آرام دہ سواری۔ یہ چوتھی چیز ہے، آرام دہ سواری ہو۔ جو بھی سواری ہو، جس سواری کا بھی معاشرے میں چلن ہو۔ آج عموماً ہماری سواریاں 2 ویلر 4 ویلر ہوتی ہیں، تو المرکب الحنی، آرام دہ سواری کا مطلب یہ ہے
کہ جو سواری ہے 2 ویلر کی شکل میں ہو یا 4 ویلر کی شکل میں ہو، ایسا ہو کہ آدمی منزل مقصود تک آرام سے سکون سے پہنچ جائے. ایسی گاڑی نہ ہو کہ راستے میں گیا اور بیچ میں ہی خراب ہو گئی. 10 کلومیٹر کا سفر کرنا تو 2 مرتبہ گاڑی بند ہو گئی. یعنی پریشانی میں ڈالنے والی گاڑی نہ ہو. اور پھر بیٹھنے کے اعتبار سے بھی سہولت والی گاڑی ہو، آرام دہ ہو، کمفرٹیبل ہو. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے، اللہ رب العالمین کی ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پاسداری کرتے ہوئے آدمی ایک آرام دہ گاڑی بھی خرید سکتا ہے. لیکن اچھی گاڑی خریدنے کے لیے وسعت اور حیثیت نہ ہوتے ہوئے ایک آرام دہ گاڑی خریدنے کے لیے آدمی سودی قرض میں پڑ جائے، لون میں پڑ جائے، ایسا کرنا جائز نہیں. تو یہ 4 اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیبی کی بتلائے. 4 اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، 4 اسباب کی نشاندہی فرمائی ہے. اگر یہ چاروں چیزیں کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں تو یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چاروں کے حصول میں کامیاب ہو جائیں. اگر ان میں سے کوئی بھی حاصل ہو، صرف آدمی کو المرأۃ الصالحہ نیک بیوی حاصل ہو جائے تو یہ بھی اس کی خوش نصیبی کے لیے بہت ہے. تو میرے بھائیو، اگر آپ کو یہ چاروں چیزیں حاصل ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے. اور اگر ان میں سے کچھ بھی حاصل ہے پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوش نصیب بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سعادت مند بنایا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان نعمتوں سے سرفراز کیا. بہت سارے لوگ ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ رب العالمین کے شکر گزار نہیں بنتے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتے. ایسے لوگ انتہائی بدبخت اور بد نصیب ہیں، اور ایسے لوگوں سے یہ نعمتیں چھین بھی سکتی ہیں، ان نعمتوں سے وہ محروم بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، اور سعادت اور خوش نصیبی کے حصول کے لیے ان چاروں اسباب کے حصول کی کوشش کرو. جائز حدود میں رہتے ہوئے، تعلیمات شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا اور اپنانا کوئی بری بات نہیں، بلکہ مطلوب ہے شریعت کے اندر خاص طور سے نیک بیوی کا انتخاب، اچھے اور صالح پڑوسی کا انتخاب. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور تگ و دو بھی کرنی چاہیے کہ ہم ان اسباب سعادت سے، خوش نصیبی کے ان ذرائع سے بہرور ہو جائیں، ان کے حصول میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنا شکر گزار بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.